قابل صدر احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، آج 17 رمضان المبارک ایک بہت بڑا اور عظیم دن اسلامی تاریخ میں 17 رمضان کو 3 بڑے اور اہم واقعات پیش آئے۔ نمبر 1، 17 رمضان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی سیدہ کائنات مریم اسلام حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ اور نمبر 3، 17 رمضان کو ہی یوم البدر، یوم الفرقان، واقعہ بدر پیش آیا۔ تو اس اعتبار سے آج کا دن بہت بڑا دن ہے، یوم بدر ہے آج 17 رمضان کو۔ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کمزور تھے۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت ہمارے شامل احوال رہتی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا، کوئی ذرہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن اس سے اوپر کا درجہ یہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے اہل بدر، ہم نے تمہاری مدد کی۔ بہرحال یہ 3 بڑے واقعات پیش آئے، تو ایک ہی مجلس میں تینوں واقعات پر بات کرنا یہ تو مشکل ہے، وقت کم ہوتا ہے۔ میں سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہی تھوڑی سی روشنی ڈال سکوں گا۔ چنانچہ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہیں کہ جن کے کانوں نے کبھی بھی کفر اور شرک کی آواز نہیں سنی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، خود فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، یعنی جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اپنے والدین کو جب سے میں نے پہچانا، فرمایا ان کو دین اسلام پر ہی پایا۔ والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور والدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پورا گھرانہ ہی صحابی ہے، بلکہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوری کائنات میں واحد شخصیت ہے، ان کو ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، اور تمام پہلے انبیاء میں سے بھی ان انبیاء کے کسی صحابی کو بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے جو سیدنا صدیق اکبر کو ملا۔ وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 نسلیں صحابی، 3 نسلیں، خود بھی صحابی، بلکہ 4 نسلیں، جی 4، والدین بھی صحابی، خود بھی صحابی، اولاد بھی صحابی، پوتے نواسے بھی صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، آپ نے نام سنا ان کا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن زبیر نواسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے، یہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے ہیں اور زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو اس اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ ان خوش نصیب لوگوں میں
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے جب سے ہوش سنبھالا اسلام نہیں دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے باب تزویج عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں 2 دفعہ دکھایا گیا، مجھے 2 دفعہ خواب میں دکھایا گیا اور کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی بنے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک سبز رنگ کے ریشم کے کپڑے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بیوی ہو۔ اس لیے بھائی عزیزو دوستو، یہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئی ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو منتخب کیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سن لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی علمی حیثیت کیا تھی۔ بڑے بڑے صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر پڑھا کرتے تھے، دین اسلام سیکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک مدرسہ قائم فرمایا تھا جس کا نام اصحاب صفہ رکھا۔ آج بھی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کا چبوترا موجود ہے وہاں پر، اور یہاں سے جو زائر جاتے ہیں وہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر نوافل پڑھتے ہیں۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، جن کو اللہ نے توفیق دی گئے دیکھا ہوگا انہوں نے۔ تو وہ اصحاب صفہ ایک جامعہ تھا جس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھی 18 برس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت عائشہ بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ جو اصحاب صفہ جامعہ تھا اس کا مکمل کنٹرول ان کے ہاتھ میں آیا۔ 56 ہجری میں جا کر ان کی وفات ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے تقریباً 40 سال اس مدرسہ کی محتممہ رہی، اس مدرسہ کا انتظام کیا، وہاں پہ پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں دی، پڑھنے والے طلباء کا کھانا پینا، رہائش، علاج، معالجہ سارا انتظام کیا، اور اصحاب الصفہ کے مدرسہ میں جتنے طلباء تھے ان سب کو قرآن اور حدیث کا علم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جب کوئی کسی کو مشکل مسئلہ درپیش آتا تھا تو سارے صحابہ پھر مل کر حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتے تھے اور اس مسئلے کا حل ان کے پاس سے ملا کرتا تھا۔ چنانچہ فقیہ اور مفتیہ فتویٰ، اور آپ حیران ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ اجمعین کی موجودگی میں سیدہ عائشہ فتوے دیا کرتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کی تعلیم کی مخالفت کرتا ہے، کہاں کرتا ہے؟
لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے جی عورتیں تعلیم حاصل نہ کرے، قدغن لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے. نہیں، غلط ہے یہ بات. آپ حیران ہوں گے، اور میں آگے چل کے اس موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حکماً یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری باتیں سنا کرو، یاد کیا کرو اور آگے پہنچایا. کیونکہ پھر جب غزوہ بدر، آج غزوہ بدر بھی ہے، غزوہ بدر میں بہت سارے لوگ کافروں کے قیدی بن کر آئے. ان سب کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ، اور ادھر ادھر وہ جو قیدی تھے مکے کے، مشرکین مکہ قیدی تھے، باندھے گئے. لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے، یہ جو قیدی ہیں ان کا کیا کیا جائے. مختلف رائے تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا سخت جملہ، چونکہ ان کا موقف سخت ہوتا تھا، انہوں نے آخیا کہ جیڑا رشتہ دار ہے وہ اپنے رشتہ دار کا خود سر قلم کرے، قتل کر دیا جائے ان کو. لیکن طے کیا ہوا، آپ توجہ فرما لیں. فرمایا کہ اس وقت طے پھر یہ ہوا کہ جو پڑھے لکھے ان مشرکین مکہ کافروں میں سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو آزادی اس صورت میں ملے گی کہ وہ ہمارے 10 بندوں کو تعلیم دے. لو جی، پھر جب وہ تعلیم دینے کی باری آئی، مرد بھی شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں. اس لیے اسلام نے کہیں بھی اس بات پر قدغن نہیں لگائی کہ عورت تعلیم حاصل نہ کرے. لیکن بھائی عزیزو دوستو، رول مقرر کیے ہیں. جیسے آرمی ہے، میں اور آپ سب سولین ہیں، ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے ان رولز کا، لیکن اگر کوئی آرمی میں چلا جائے گا تو وہ پھر ان کو فالو کرے گا. وہ ایک ٹائم ٹیبل پہ اٹھے گا، سوئے گا، وہ آرمی کٹ پہنے گا، وردی پہنے گا، وہ سارے کام کرے گا. ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن جو اس شعبے میں چلا جائے گا وہ پھر اس کے اصولوں کے مطابق چلے گا. ایسے ہی اگر عورتوں کی تعلیم پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اگر کوئی تعلیم حاصل کرے گی تو پھر اس کے لیے اصول بنائے ہیں، اور بغیر اصول کے پھر نظام نہیں چلتا. چھوٹے سے چھوٹا کوئی عام سا بھی ادارہ ہوگا تو وہ بھی اپنے کچھ اصول بنائے گا تو اس کا ادارہ چلے گا، ورنہ چل نہیں سکے گا. بہرحال میں آگے چلتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خصوصیت حاصل ہے کہ تفسیر، احادیث، اسرار شریعت، خطابت، فقاہت، ادب، انصاف میں آپ رضی اللہ عنہ کو کمال حاصل تھا. چنانچہ عرب کے شعراء کے بڑے بڑے قصیدے ان کو زبانی یاد تھے. پورا دین جو ہمارے پاس پہنچا ہے اس کا ثلث یعنی تیسرا حصہ ہمارے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعہ پہنچا. بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ تمام صحابہ سے آدھا دین ہمارے پاس آیا اور آدھا دین حضرت عائشہ کے ذریعے ہمارے پاس آیا. یعنی ازواج مطہرات کے ذریعے. دیکھو میں بات سمجھاتا ہوں. ہر انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، توجہ کریں ذرا. ایک تو ہے ہماری گھر سے باہر کی زندگی یعنی دن کی اجالے کی زندگی، اور دوسرا ہماری زندگی کا حصہ ہے گھر کے اندر کی زندگی، خانگی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ کی زندگی. یعنی رات کی جب ہم آرام کرتے ہیں، گھروں میں آتے ہیں، تو دو حصے ہو گئے. جو باہر کی زندگی تھی وہ تو صحابہ دیکھا کرتے تھے، لیکن جو اندر کی زندگی تھی، خاص گھر کی زندگی تھی، عورتوں کے ساتھ معاملات، خاوند کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یہ جو
آدھا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کی حیات طیبہ کا نصف جو ہے یہ ازواج مطہرات کے ذریعہ ہم تک پہنچا، بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ہم تک پہنچا. چنانچہ کتب احادیث میں 2210 روایات ان سے مروی. کیوں جی کنی ہے؟ 2210. یاد رکھیں اس بات. سانو اج 2 حدیث نہیں یاد، ہاں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مفہوم تو یاد ہوں گے، احادیث کے الفاظ نہیں یاد. آج کوئی بڑے سے بڑا شاید پوری دنیا میں ایسا نہ ہو شخص کہ جو حافظ الحدیث پائے جاتے ہیں. لیکن اب تو آسانی ہو گئی نا، بخاری آ گئی، مسلم آ گئی، کچی ہو گئی تھی دوبارہ یاد کر لیں. قرآن پاک یہ حافظ آج کل تراویح میں پڑھا رہے ہیں نا، تو قرآن پاک لکھا ہوا موجود ہے، دیکھ لیں. اس وقت تو حافظ سے کام چلتا تھا سر. فضیلت کے بارے میں 2-3 روایات سن لیں. منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک برا اور قبیح الزام عائد کیا. چنانچہ وہ واقعہ مشہور ہے. اس واقعہ کی میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا. پہلی بات یہ عرض کروں گا، جب وہ الزام عائد ہوا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ کوئی گواہ مل جائے گا، کوئی بندہ مل جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، میری سچائی کا، میری برات کا اظہار ہو جائے گا. فرماتی ہیں یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں میری برات کا اظہار کرے. چنانچہ جب ان پر الزام لگا، مریم پر الزام لگا، تو ایک بچے نے گواہی دی، چھوٹے بچے نے. لیکن سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پوری سورہ النور نازل فرمائی ان کی برات، اور 17 آیات میں تذکرہ کیا کہ یہ پاک ہے، معصوم ہے، ان سے ایسا کوئی گناہ سرزد نہیں. ایک بات. دوسری بات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ سرید ایک عرب کا کھانا تھا، آپ نے شاید سنا ہو، دیکھا ہو. ہمارے مدارس میں تو پایا جاتا ہے، ہم تو اب بھی کھاتے ہیں. وہ یہ ہوتا تھا کہ گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر پھر اس کو ذرا چمچی کے ساتھ تھوڑا نرم کر کے اسے جو کھایا جاتا ہے اسے سرید کہتے ہیں. وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے. سنت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا. ایسے شوربہ نہیں گوشت کا، اس کے اندر جتنی روٹی کھانی ہے اس کے ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈالیں، اور جو گوشت ہے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کر کے اوپر ڈال لیں، اور پھر اسے آپ ہاتھ کے ساتھ یا چمچی کے ساتھ کھائیں گے انشاءاللہ بڑا ہی مزہ بھی آئے گا. سنت بھی مزہ آئے یا نہ آئے، سنت تو ہے. عربوں میں سرید کو ایک خاص اہمیت حاصل تھی. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے. لا الہ الا اللہ. اگلی روایت سن لیں. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ یعنی آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. کدھر آئے؟ بولو بیوی. آپ نے بیوی کے ساتھ.
اچھا تسی آ سکتے ہو؟ اج نہیں آتے، اج جہاں آ کے لوگوں لے تھلے لگ گئے۔ بھائی صاحب بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرنا سنت رسول ہے۔ اظہار محبت نہیں۔ اچھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے عائشہ سے۔ اچھا آپ جانتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ کیسا تھا؟ نہیں، ہمارا معاشرہ تو کچھ بھی نہیں، ہمارا معاشرہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کل یہ جو فیس بک ہے نا، اس پہ بھی بعض بڑے فنی میسج آتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ کسی کو صدقہ ایسے خفیہ طریقہ سے دیں جیسے جوائنٹ فیملی میں برگر بیوی تک پہنچاتے ہیں۔ عرب کا معاشرہ تو اس معاملہ میں بہت ہی کرخت تھا، جیسے عورتوں برداشت ہی نہیں سن کر، بیٹی ہو گئی زندہ درگور کر دیتے تھے، برداشت ہی نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو گئی وہ گھروں سے وہ بستی چھوڑتا تھا، وہ نکل جاتا، منہ چھپائی پھرتا کہ جہاں پر عورت کو ایسے آر سمجھا جاتا تھا، اب ایسے ماحول کے اندر سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھے محبت اپنی بیوی سے ہے۔ لا الہ۔ اگلی بات سنیں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، مردوں میں سے توجہ کرنا بڑی ہی اہم بات، مردوں میں سے کس کے ساتھ محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ عائشہ کے باپ کے ساتھ۔ یہ آخیا کہ ابو بکر نال۔ ذرا توجہ کریں اور اس بات کو سمجھیں، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر کے ساتھ ہے، فرمایا کہ عائشہ سے عورتوں میں سب سے زیادہ محبت ہے، اور جب مردوں کا نام آیا تو پھر بھی نام عائشہ کا لیا کہ عائشہ کے باپ کے ساتھ۔ اللہ فرماتی ہیں کہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں مجھے تمام عورتوں میں سے ممتاز حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے، تمام عورتوں میں سے۔ یعنی 9 ایسی باتیں ہیں کہ جو دنیا میں میرے سوا کسی اور کو نہیں ملی۔ وہ کون کون سی؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب میں فرشتہ نے میری تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ دوسرا فرمایا کہ جب میں 6 برس کی تھی تو میرا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ پھر فرماتی ہے تیسرے نمبر پر کہ میں جب 9 یا 11 برس کی تھی تو میری رخصتی ہو گئی۔ چوتھا امتیاز یہ حاصل ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سے صرف میں واحد بیوی ہوں جو کنواری آپ کے حرم میں آئی۔ وہ گل سمجھے کوئی؟ اچھا، یعنی میرے سوا اور کوئی کنواری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں وہ لوگ نہیں آئے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں واحد آپ کی بیوی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر ہوتے تھے اور رب کی وحی اترتی تھی، اللہ کا قرآن نازل ہوتا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہوں۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ میری برات میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، اور 8ویں نمبر پر فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جبرائیل کو دیکھا ہے، اور 9ویں نمبر پر یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، گھر میرا تھا، بستر میرا تھا، گود میری تھی، باری میری تھی۔
یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ اس میں کسی اور کو اس میں شمولیت حاصل نہیں ہے. اچھا بھائی، بات آ گئی درمیان میں نکاح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. یہ آج مستشرقین یورپ کافروں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں کے نبی نے شادیاں بڑی کی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دوسرے لفظوں میں یعنی کہ کافر یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو عورتوں کی خواہش تھی، اس لیے تو شادیاں کی. یہ الزام لگایا جاتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج پر میں 2-3 باتیں عرض کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آج کا نوجوان جب سوشل میڈیا پر جاتا ہے، یہ جو سوشل ایپ ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، تو وہاں پر کافروں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے یہ اعتراضات ہوتے ہیں. ہمارا مسلمان ان اعتراضات کو پڑھتا تو ہے لیکن ان بیچاروں کے پاس جواب نہیں ہوتے. پھر لانتا کر دیں، لعنت بھیج کر شیئر کریں. لو اور وہی جواب دو ان کو. یہ جو یورپ ہے ان کو مس گائیڈ کیا گیا ہے. ان کو بتاؤ کہ نہیں یار تو انو غلط دسیا گیا ہے. اصل حقیقت یہ ہے. کیوں بھائی؟ جب کوئی ایسا اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے ایسی کہنا گستاخ. ٹھیک ہے گستاخ تو ہے، لیکن اس موضوع پر بھی ذرا اس طرف بھی سوچیں کہ کیا ان کو صحیح گائیڈ بھی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو غلط گائیڈ کیا ہو، ان کو بتایا غلط کیا ہو تو وہ یہ باتیں کر رہے ہو. ان کو بتاؤ یہ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی نے این جوانی کے دور میں جب 25 سال حضور کی عمر تھی، آپ نے جو پہلا نکاح کیا وہ 40 سالہ بیوہ سے کیا. کیوں جی؟ ان کو بتاؤ یہ بات. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کی عمر اگر 20 سے 25 سال کے درمیان ہو، آپ کسی بیوہ سے شادی کرنا پسند کریں گے؟ کیوں جی؟ لوگ کی کہیں گے نہیں لے ہاں ساڈا پتر کوئی کانا ہے، ساڈا پتر کوئی لنگڑا لولا ہے، کہہ تو اسی دے لے آواں گے. مطلب ایسے پھر وہ کیا کوئی بیوہ سے کرنا پسند کرے گا؟ کوئی کروانا پسند کرے گا؟ بھائی عزیزو دوستو سن لیں، 25 سال کا ایک جوان شخص اگر وہ عورتوں کا رسیا ہوتا، اگر وہ عورتوں کا شوقین ہوتا تو کیا کرتا پھر؟ 14 سال. ہاں جی، لیکن 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ کے ساتھ. اور آپ حیران ہوں گے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی آپ نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. تو جو کرے لیا بڑی اہم بات. جب عمر شریف 50 سال ہوتی ہے، کتنی 50 سال، جب عمر شریف 50 سال ہوتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پاتی ہیں. ایک ایسا شخص کہ جس نے اپنی زندگی کے 50 سال جس میں پوری بھرپور جوانی تھی، صرف ایک بیوہ شخص کے ساتھ، ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیے. کیا ایسا شخص آپ کیا سمجھتے ہیں وہ عورتوں کا خواہش مند ہے؟ نبوت ملی کس عمر ہے؟ بولو 40 سال میں ملی نا. بولو نا یار. تو جب نبوت ملی تو کس کے گھر آئے؟ حضرت خدیجہ کے پاس ہی آئے نا. انہوں نے تسلی دی نا ساری. تو عمر کتنی تھی؟
40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے. گویا کہ 25 سال آپ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزارے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں اگر عورتوں کی خواہش ہوتی تو ایسا ہوتا؟ پھر سنیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رحلت کے بعد پھر کئی نکاح فرمائے. متعدد جو نکاح فرمائے اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی عربوں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کا داماد بن جاتا تھا نا تو پھر سسرال والے اپنے داماد اور اس کے قبیلے کے ساتھ جنگ نہیں کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصلحت کے تحت مختلف قبائل میں شادیاں فرمائی. مختلف قبائل میں شادیاں فرمائی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. حلقہ اسلام میں آئے, دامادی کا رشتہ قائم کیا. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اس کے بعد جتنی بھی شادیاں فرمائی ہیں کوئی شادی بھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کسی کنواری کے ساتھ نہیں. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ادھر توجہ کریں, بڑی اہم وجہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اس کی ابتدا ہوئی غزوہ احد سے. کب سے جی؟ غزوہ احد سے. غزوہ احد میں یوں ہوا کہ 70 کے قریب مسلمان شہید ہو گئے. ان کی جو بیوہ تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئی. اچھا چھوٹی سی تو بستی تھی مدینہ کی, کون سا اتنی بڑی بستی تھی. یہ آج تو پڑوس میں نہیں پتا ہوتا کہ کون رہتا ہے, لیکن وہ تو چھوٹی سی بستی تھی. اب ہر دوسرے گھر میں بیوہ, ہر دوسرے گھر میں بیوہ, ہر دوسرے گھر میں بیوہ. کیا کرے بھائی ان کا؟ 70 کے قریب شہید ہو چکے ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں, حضرت سودا, حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ, ان 3 بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے ابتدا کی. آپ کی دیکھا دیکھی پھر دیگر صحابہ نے بھی بیوہ عورتوں سے نکاح کیا. یہ ایسے ابتدا ہوئی ہے کہ نکاح کیا تو دوسرے صحابہ نے کیا, ان بیوہ عورتوں کو سہارے ملے. پھر بھائی عزیزو دوستو بات کو ختم کرتا ہوں. یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ توجہ کر لے, بظاہر یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ بیٹی ہے کس کی؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت عائشہ بیٹی ہے کس کی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. تو اس اعتبار سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقاہت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں, اس واقعہ سے. فرمایا بیٹی اس بات کا جواب میں آج نہیں تمہیں دوں گی, اس بات کا جواب میں کل قیامت والے دن دوں گی کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا, میرا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں. اور اس بات کا فیصلہ اس وقت ہوگا کہ تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا, تو علی کے ساتھ جنت میں ہوگی, میرا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا, میں نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سمجھنے کی توفیق